حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا الدعاء موقوف بین السماء والارض۔ حضور نے فرمایا وہ دعا جس دعا میں میرے اوپر درود نہ پڑھا جائے، سلام نہ پڑھا جائے، وہ دعا رب کی بارگاہ میں نہیں پہنچتی، وہ زمین اور آسمان کے درمیان لٹک جاتی ہے، معلق ہو جاتی ہے۔ کون سی دعا؟ جس دعا میں حضور پہ درود ہی نہیں پڑھا جاتا۔ آج لوگ روکتے ہیں نا درود شریف پڑھنے سے، سلام پڑھنے سے روکتے ہیں۔ اور بھائی تم درود سلام پڑھنے سے روکتے ہو، ذرا غور کرو، وہ دعا جس میں درود ہی نہیں پڑھا جاتا، اللہ کہتا ہے میں نے تمہاری دعا کو سننا ہی نہیں ہے، میں نے تمہاری دعا کو قبول ہی نہیں کرنا۔ قبول کرنا تو بعد کی بات ہے، وہ دعا رب کی بارگاہ میں پہنچتی نہیں ہے، وہ لٹکتی رہتی ہے، معلق رہتی ہے ہوا میں۔ اس کو یوں بھی آپ سمجھیں، آپ جائیں کسی بہت بڑے افسر کے دفتر میں، وہاں لائن لگی ہو، باری باری لوگ اندر جا رہے ہیں، تو جس بندے کے پاس سفارش ہوتی ہے نا، جان پہچان ہوتی ہے، وہ لائن میں نہیں لگتا، وہ سیدھا دروازہ ناک کر کے اندر چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس بندے نے سفارش کی پرچی لگوا لی ہے۔ تو بلا تشبیہ و بلا مثال آپ یوں سمجھیں، اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ رب کی بارگاہ میں آپ کی دعائیں پیش ہوں، رب کی بارگاہ میں آپ کی دعائیں پہنچے، تو اللہ نظر رحمت سے تمہاری دعاؤں کو قبول کرے، تو کیا کرو؟ دعا مانگنے سے پہلے بھی حضور پہ درود پڑھو، دعا مانگنے کے بعد آخر میں بھی حضور پہ درود پڑھو، اور آگے درود پیچھے درود، درمیان میں تمہاری دعا۔ جب دعا کو تم حضور کی درود و سلام والی سفارش کے سائے میں رب کی بارگاہ میں پیش کرو گے، تو حدیث کہہ رہی ہے جب تم دعا میں نبی پہ درود کو شامل کر لو گے، اللہ تمہاری دعا کو سنے گا بھی، اللہ تمہاری دعا کو قبول بھی فرمائے گا۔ یہ فضیلت ہے نا حضور پہ درود پڑھنے کی۔